بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کا خادم سید آصف رضا نقوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو بچپنا ہے، کم سنی کے عالم میں ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ یقیناً ہر شخص یہ سننا چاہے گا، ہر مرد، ہر خاتون حضرت فاطمہ زہرا کے بچپن کے رہن سہن کو سننا چاہے گا، کیونکہ جو شخصیت کسی کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی شروع کی زندگی سے بھی آشنائی ہو کہ وہ بچپن انہوں نے کیسے گزارا۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن کے جو آثار ہوتے ہیں وہ آثار تھے ہی نہیں۔ یعنی جو ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے جس کو ہر بات سمجھانا پڑتی ہے، ہر بات بتانی پڑتی ہے، طور طریقے، تہذیب، ثقافت یا آشنا کرانا پڑتا ہے، اسے تمیز دی جاتی ہے، تو اس قسم کی کوئی بات فاطمہ زہرا میں یعنی بچپنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ جیسے عام لڑکیوں میں نے عرض کیا کہ بات ہوتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، اس طرح کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں کہ بچپنا، ایسا کوئی بچپنا نہیں تھا۔ بطول ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، اور خدا ایسے بندوں کو خلق کرتا ہے، بھیجتا ہے جو بے داغ ہوں، بے داغ جن میں کوئی کسی قسم کا نقص نہ ہو، بے عیب ہوں، ہر مسئلے کو جانتے ہوں۔ تو اس قسم کا کوئی بھی بچپنا جناب فاطمہ زہرا میں نہیں تھا، جیسا کہ کتب میں ملتا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ سے جب یہ کہا گیا کہ آپ جناب فاطمہ کو اصول اور تہذیب جو ہے وہ سکھائیں، تو اس وقت جناب ام سلمہ کا جواب سنیں۔ جو بھی پاک زہرا سے محبت و مودت کرنے والا ہے، آپ جواب سنیں گے یقیناً تو آپ کا روح خوش ہو جائے گا کہ حضرت ام سلمہ پھر کیا جواب دیتی ہیں۔ آپ جناب فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائیں، تو فوراً حضرت ام سلمہ نے یہ جواب دیا اور خود بے ساختہ بول اٹھیں کہ میں نے کیا اس بچی کو سکھانا ہے، میں تو خود اس سے سیکھتی ہوں، یعنی میں تو خود اس کم سن بچی سے اصول سیکھتی ہوں، حاصل کرتی ہوں۔ خاتون ہے، سلام ہے حضرت ام سلمہ پہ، سلام ہے ام سلمہ پہ، لیکن کیا بہترین جواب دیا، کیا فہم و فراست والا جواب دیا، کیا زیرک جواب دیا کہ میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کرتی ہوں۔ یہ بات کتابوں سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت الہیہ میں اور والدین کی خدمت میں گزرا، یا اللہ کی عبادت کرتی تھی یا والدین کی خدمت کرتی تھی جناب زہرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ اسی اثناء میں ابو جہل جو کہ حضرت عمر کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پہ پڑ گئی۔ نماز ادا کر رہے تھے صحن کعبہ میں،
ابو جہل کی نظر پڑی تو اس نے انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی اور انتہائی گھٹیا حرکت کی۔ اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بھری پشت، یعنی اونٹ کی جو اوجڑی تھی وہ گوبر بھری تھی، اس میں گوبر تھا اس اوجڑی کے اندر، اور پھر رسول اللہ کی پشت پہ وہ گوبر پھینک دیا اور رکھ دیا۔ اسی اثناء میں حضرت فاطمہ کو خبر ملی۔ آپ بچپنے کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئیں، اور کیوں نہ دوڑتی، جس کا بابا اتنا شفیق ہو، رحمت للعالمین ہو، اللہ کا رسول ہو، با اخلاق ہو، مجسمہ ہدایت ہو۔ اس بابا کے لیے عام بچیاں بھی جب کسی کے بابا کے ساتھ کوئی بد اخلاقی یا بدتمیزی ہوتی ہے، بیٹی کو پتہ چلتا ہے نا، بیٹیاں دوڑ کے اپنے باپ کی طرف آتی ہیں کہ بچانے کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ کو پتہ چلی کہ میرے بابا کی پشت پہ گوبر بھری اوجڑی ابو جہل نے رکھ دی ہے، تو خبر ملتی ہی بی بی دوڑی اور دوڑ کے آئیں اور پشت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اوجڑی کو ہٹا دیا، اور پھر آپ کی پشت مبارک پانی سے دھوئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا جب یہ عمل دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، بیٹی فاطمہ، ایک دن دشمن بھی مغلوب ہوں گے، یہ سارے دشمن مغلوب ہو جائیں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا فرمائے گا۔ اور واقعاً جیسی بلندی رسول کے دین کو اللہ نے عطا کی ہے، ایسی بلندی کسی کے دین کو عطا نہیں ہوئی۔ اور آج دنیا کے کونے کونے پہ میرے رسول کا نام روشن ہے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت ختیجہ کسی کی شادی میں جا رہی تھی اور تیاری کر رہی تھی، تو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے پاس نیا لباس نہیں ہے۔ آپ تیاری کر رہی شادی کی تو فکر مند ہوئی۔ ابھی وہ فکر مند ہی ہوئی تھی، ذہن میں سوچا تھا، لیکن حضرت فاطمہ زہرا نے محسوس کر لیا، میری والدہ ماجدہ میرے نئے لباس کے لیے پریشان ہے کہ میرے پاس نیا لباس نہیں ہے۔ اس وقت اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھ کر یہ جملے ارشاد فرمائے، یہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس وقت سیدہ کے لیے ایک ایسا جملہ کہ عجیب ہے، یعنی پہلے سے محسوس کر لیا آپ نے، جان لیا آپ نے کہ میری والدہ فکر مند ہے کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، نیا لباس نہیں ہے، شادی پہ جانا ہے کسی، نیا لباس نہیں ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ختیجہ نے جب یہ سوچا تھا تو سیدہ نے ایک مرتبہ دیکھ کر فرمایا کہ اے مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلی جاؤں گی، میں پرانے کپڑوں میں ہی چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بابا نے فرمایا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقوی ہے، اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ ہاں، جو مسلمان لڑکیاں ہیں، جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ ان کا بہترین زیور کیا ہے؟ حیات تقوی، اور بہترین آرائش کیا ہے؟ شرم و حیا۔ بس حیائے تقوی جس خاتون میں ہے اور جس کی آرائش شرم و حیا ہے، وہ خاتون کنیز زہرا کہلانے کے قابل ہے۔ لیکن جس خاتون میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، وہ جناب
زہرا کی کنیز نہیں ہے، وہ کنیز شیطان تو ہو سکتی ہے، کنیز زہرا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بس عزیزان گرامی قدر، آخر میں ایک جملہ اور بھی کہتا چلوں، بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت چیزیں ہیں پاک زہرا کے حوالے سے، ایام فاطمیہ ہیں۔ دیکھیں پاک زہرا جن لوگوں کے ساتھ زیادہ منسلک رہی، ان میں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے ساتھ بھی منسلک رہیں بہت زیادہ، اپنے بابا کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جس کے ساتھ بھی منسلک رہیں کوئی مرد نہیں تھے، تمام عورتیں ہیں، یعنی کسی غیر محرم کے ساتھ کبھی بھی بی منسلک نہیں رہی، کبھی غیر ضروری بات نہیں کی، ہمیشہ مرد پاک پیغمبر آپ کے محرم ہیں، بابا ہیں، باپ ہیں، ان کے ساتھ منسلک رہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ دوسری خاتون جن کا نام ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور فاطمہ بنت اسد جو کہ مادر علی ابن ابی طالب ہیں، اور پھر ام الفضل زوجہ عباس اور عاصمہ بنت امیس زوجہ جعفر طیار، اور ام ہانی ہمشیرہ جناب ابو طالب، ام ایمن اور صفیہ بنت جناب حمزہ، ان عورتوں کے ساتھ بی منسلک رہیں۔ یہ ہے بی جنہوں نے اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارا۔ یہ سارے وہ ہیں جو بہترین قسم کے انسان، اعلیٰ قسم کے انسان، جن کی عادات و اطوار ایسی تھیں کہ جیسے اللہ چاہتا تھا، اللہ جیسا چاہتا تھا ان کی عادات و اطوار ویسی تھی، ان کا مزاج ویسا تھا، ان کی عبادت ایسی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو جبکہ وہ کم سن تھیں، چھوٹی تھیں، اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے، کم سنی کے عالم میں اپنی آغوش میں بٹھاتے اور پھر کیا کرتے، ان کے لبوں کا بوسہ لیتے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ جناب فاطمہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں، اللہ اکبر، اس کو کیا فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں۔ پیغمبر فرماتے جب میں معراج پر گیا تھا تو جبرائیل نے مجھے ایک سیب جنت دیا تھا، وہ سیب کہ جو جنت سے آیا تھا وہ جبرائیل نے مجھے دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جبرائیل خود سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے دیا، اللہ نے کہا تو وہ سیب حضور کی خدمت میں جبرائیل نے پیش کیا۔ اے عائشہ، جبرائیل نے مجھے وہ سیب دیا، میں نے اسے کھایا تھا، اس سیب کو میں نے تناول کیا، میں نے اس سیب کو کھایا، اور اس سے جناب فاطمہ زہرا کا وجود قائم ہوا۔ عزیزو سمجھ رہے ہو بات کو؟ اے میرے سنی اور شیعہ دوستو، بات کو سمجھنا، فاطمہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، فاطمہ کسی معمولی خاتون کا نام نہیں، یہ بطول عذرا ہے، خدیجہ الکبریٰ ہے، رسول کی چہیتی بیٹی ہے، ہاں یہ معمولی خاتون نہیں ہے۔ اس سیب سے جناب فاطمہ کا وجود قائم ہوا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگتا ہوں۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ عزیزو، فاطمہ وہ ہیں کہ رسول لب چومتے ہیں، سونگتے ہیں،
تو انہیں جنت کی خوشبو آتی ہے، دان فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ لیکن اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے فاطمہ کے بال 18 سال کی عمر میں سفید کر دیے، مصیبتیں اتنی ڈھائی، ظلم اتنے ڈھائے کہ فاطمہ کو یہ کہنا پڑا بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر یہ دنوں پہ آتی تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر یہ پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے عزیزو غور و فکر کرو۔ اور میرا سنی اور شیعہ دوست، اس میں سنی شیعہ کی لڑائی نہیں، یہ مسئلہ سنی اور شیعہ کا نہیں، یہ رسول کی بیٹی کا ہے، یہ مسئلہ کسی مکتبہ فکر کا نہیں، یہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔